مختلف ایسی زیارتوں کے اوپر اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ وزیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو نامکمل بات بتا رہے ہیں۔ ان زائرین کی کوٹ ان کوٹ شام میں جن دنوں خانہ جنگی ہو رہی تھی، مہاجر بن کر ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، ان کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی ہوگی۔ ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہمارے ہاں لوٹ آئی ہے۔ وہ اگر زیارتوں کے نام پر گئے تھے اور وہ واپس نہ آئے تو میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری ہوں ان کے لواحقین اور ان کے گھر والے حکومت سے درخواست نہیں کرتے پا رہے ہوں گے۔ سالانہ اور سلام پیش کیجیے ان صحافیوں کو جنہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ اب جس نے بھی زیارتوں کے لیے جانا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ زائر کے ساتھ جائے گا۔ وہ نئے قسم کے خرکار ہوں گے جو زائرین کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ رجسٹرڈ کمپنی جائے گی، فرض کرو وہ 200 بندے لے کر گئے، ان 200 بندوں میں سے 2 بندے مسنگ ہوئے تو کتنا جرمانہ ہوگا ان کو؟ سر یہ ہونا چاہیے نا۔ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا پی آئی اے کے پائلٹوں کی ڈگریاں جعلی ہیں، امتحان بھی خود نہیں دیا۔ جہاز کیسے اڑاتے ہیں پھر آپ کے خیال میں؟ یہاں پہ کبھی اگر اشرافیہ کو جس دن سزا ہونی شروع ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پبلک نیوز کی اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ بڑے سینئر صحافی، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے کولیگ نصرت جاوید صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ نصرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ سر اتنے خوبصورت موسم میں ہم بیٹھ کر سیاسی گفتگو کریں گے، کیا ہی المیہ ہے یہ ویسے ہم دونوں کا۔ ہاں وہ دھندا ہی ایسا ہے، کیا کرے۔ ہاں بالکل، اور خبریں بھی ویسے ایسی کوئی ہیں۔ اچھی بات کرنے کو بھی نہیں ہے ویسے۔ ہاں ویسے آج کوئی خاص خبریں بھی اس طرح کی نہیں ہیں۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، میں تو کہوں گی ہمارے لیے بڑی افسوسناک ہے ویسے، کہ سر 40,000 زائرین، یہ کہا گیا ہمارے ایک وزیر کی طرف سے کہ جی گئے مختلف ایسی زیارتوں کے اوپر جس میں عراق، غالباً ایران، شام وغیرہ شامل ہے، اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب مطلب ایک امبیرسمنٹ ہم ویسٹرن جو ورلڈ تھی وہاں سے اٹھاتے تھے کہ وہاں لوگ فقیر بن کے چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کشتیوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہی ایک رہ گیا تھا کہ ان ممالک میں جانے کے بعد بھی ہم غائب ہو رہے ہیں، جا زیارتوں پر رہے ہیں۔ اصل میں وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو نامکمل بات بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ان زائرین کی کوٹ ان کوٹ 2 اقسام۔ ایک زائرین کی وہ قسم تھی کہ جو ایڈیولوجیکل بنیادوں پر شام میں جن دنوں خانہ جنگی ہو رہی تھی تو وہ اپنے ہم مسلک افراد کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا زبیدون کے نام سے ایک ملیٹنٹ گروپ بنا ہوا تھا، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ پھر کثیر تعداد میں واپس بھی آئے تھے، ٹھیک۔ اور یقیناً ایسے ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ سیرین مہاجر بن کر یا سیرین مہاجرین جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی ہوگی یورپ وغیرہ کی، جس طرح کشتیوں میں جایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو انہوں نے یہ ادھورا بیان دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو 40,000 زائرین ہیں، مطلب بڑا نمبر ہے۔ میری ایک بات سنیے نا، کیا ان زائرین کے لواحقین بھی تو ہوں گے نا؟ ان کی کتنی فیصد تعداد نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ جی ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی مسنگ ہے، ہمارے والد یہ کہہ کر گئے اور آج تک پتہ نہ چلا؟ کیونکہ جہاں تک میری اطلاع ہے کم از کم سیریا میں جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہمارے ہاں لوٹ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو حال ہی میں کرم ایجنسی میں بہت عرصے تک واقعات بھی متشدد ہوتے نظر آئے ہیں۔ اچھا کرم میں ہی کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہاں پر اس سوچ سے تعلق رکھنے والے بھی کافی لوگ موجود ہیں، اور وہ ملیٹنٹ کافی ہیں، تو بہرحال قابو پا لیا گیا ہے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہی نہیں کہ ہم مسلک افراد پر مشتمل تھی، لیکن
وہ جو کرم ایجنسی ہے وہ چاروں طرف سے افغان علاقوں سے گھری ہوئی ہے اور وہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے بذریعہ کوہاٹ. کوہاٹ تھل روڈ اس کو بولتے ہیں. تو افغانستان سے جو در انداز آتے تھے وہ بھی اس کمیونٹی کو جان بوجھ کر فرقہ وارانہ آگ بڑھانے کے لیے نشانہ بناتے تھے. نہیں نشانہ بناتے تھے. ظاہر ہے کہ اس کے پھر رد عمل بھی ہوتا ہے. زیادتیاں دونوں جانب سے ہوتی ہیں. پھر وہ ہوا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کافی دن تک حالات خراب رہنے کے بعد ان پر قابو پا لیا گیا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ یہ 40,000 کے 40,000 لوگ مسنگ نہیں ہوں گے. میں آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ نمبر کے حوالے سے کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زیارتیں کرتے کرتے جو ہیں وہ یورپ وغیرہ نہیں پہنچ سکتے. پھر انہوں نے نمبر اسپیسیفائی اس طرح بھی نہیں کیا کہ کس نے ٹائم فریم میں یہ اور کس کون سے برس سے کون سے برس تک, کیا یہ ہر سال 40,000؟ نہیں وہ تو خیر اگر فرض کریں کہ وہ انلیگل طریقے سے پار کر کے یورپ کے کسی ملک گئے ہیں تو ان کی تو تعداد ہمارے لیے بیان کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن جن کے بچے, جن کے بھائی, جن کے والد وہ اگر زیارتوں کے نام پر گئے تھے اور وہ واپس نہ آئے تو میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ ان کے لواحقین اور ان کے گھر والے حکومت سے درخواست نہیں کرتے پا رہے ہوں گے کہ ہمارے گئے تھے, ہمارے فیملی کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی کہ اس ایشو کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال ہے اور اس کے بارے میں جو ہے خالی بھی 40,000 نمبر جو ہے ٹھیک ہے, اٹ میکس اے گڈ ہیڈ لائن, بٹ 40,000 فرام وچ ایئر ٹو وچ ایئر یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. یا یہ صرف آپ نے سالانہ اور سلام پیش کیجیے ان صحافیوں کو جنہوں نے پوچھا بھی نہیں, جنہوں نے جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے صحافی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو وہ یعنی جس پریس کانفرنس میں جاتے ہیں وہاں پہ سوال نہیں کرتے, چائے بائے پی کر آ جاتے ہیں. نہیں سر, سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب ایک خیال ہے مجھے کہ 20-25 لوگ ہوں اور ان کو صرف 10-12 سوالوں کی اجازت ہو, تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو صرف چائے پی کے آ جائیں گے. کیوں بیٹھے ہیں وہاں عام خان بیٹھے ہو؟ صحافی کا کام ہے سوال اٹھنا, اور ایک یہ تو بیسک انفارمیشن ہے بابا. صحافت کی 5 Ws ہوتی ہیں. بالکل. 40,000 نمبر. آپ ہمیں یہ بتائیے کیا 1 جنوری 2024 سے 1 جنوری 2025 تک کے نمبرز ہیں, یا 1 جنوری 2024 سے 1 جولائی 2025 تک, یا ہو سکتا ہے پچھلے 10 سال کا ٹوٹل نمبر ہو, مطلب 5 سال کا ٹوٹل نمبر ہو. کچھ اگر 5 سال کا نمبر ہے, 10 سال کا نمبر ہے, تو برادر اس صورت میں 40,000 میں سے مسنگ. اور میں اس میں سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ, کم از کم 8 سے 10,000 کا تو ہماری بہت ساری سیکورٹی ایجنسیز, خفیہ ایجنسیز دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ وہ زینبون جیسی تنظیموں سے منسلک رہے ہیں. چلے میرا خیال ہے کہ اسٹوری اس کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایک کلیئر سٹانس دینے کی ضرورت ہے. نہیں چلے نہ کریں اس پہ. سب سے پہلے لعنت ملامت کیجیے اپنے صحافیوں پہ جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, جو اس قسم کی بیسک انفارمیشن نہ لے پائے, اور اس سے زیادہ سلام پیش کیجیے اس وزیر مذہبی امور کو. اور اس میں ایک تیسری بات ہے, اس کے ساتھ ہی بات کیا ہو رہی ہے کہ اب جس نے بھی زیارتوں کے لیے جانا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ زائر کے ساتھ جائے گا. تو یہ کہیں نئے کھانچے کی تیاری تو نہیں ہو رہی 40,000 کا نمبر دے کر؟ اچھا نہیں, اس میں ایک دن پہلے یار میں نے امام حسین کے مزار پہ جانا ہے, تو ہاں میں عراق کا ویزا لے کے کیوں نہ جاؤں؟ میں اس سرکاری ایجنسی کے ساتھ کیوں جاؤں؟ نہیں, اس میں میں نے محسن نقوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ عراق ڈائریکٹ نہیں جا سکیں گے. آپ ابھی 2 دن پہلے فرما رہے تھے, وہ بھی میرے خیال اسی کانٹیکسٹ میں. اچھا, اگر مجھے آپ ڈائریکٹ عراق نہیں جا سکیں گے, کہ میں جانتا ہوں نصرت جاوید کو, تو ٹھیک ہے آ جائے, تو پھر وہ کیا کر لیں گے؟ وہ روک لیں گے. وہ عراق کا تو انڈیپینڈنٹ سفیر ہے. اچھا, میں یعنی مشہد جانا چاہتا ہوں, مجھے ایران کا سفیر جو ہے وہ مہر لگا دے, میں یہاں سے جہاز پکڑوں, تہران جاؤں, اور تہران سے بس پکڑ کے مشہد چلا جاؤں, تو میں کون سا غیر قانونی کام کروں گا؟ تو پھر نقوی صاحب یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ویسے نقوی صاحب جانے, ان کا کام جانے. مقصد یہ کہ ایک باقاعدہ ایک نیا کھانچا کھل رہا ہے کہ ایک سرکاری کمیٹی ہوگی, یعنی منظور شدہ ٹھیکیدار ہوں گے, اور نئے قسم کے خرکار ہوں گے جو زائرین کو فیسیلیٹیٹ کریں گے.
کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے، مطلب گروہوں کی صورت لے کر جائیں گے اور کچھ اس پہ اب میں مجھے آگے چلنا پڑے گا سر، ٹائم بڑا محدود ہے، سمجھ آپ کی بات اس قسم کی بات نہ کیا کریں نا، جس سے دل دکھے. دیکھیں آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہی ہیں کہ جس طرح وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. نہیں اب اس لیکن آپ ایک موضوع اٹھاتی ہیں اور اس موضوع کے مختلف جو پھر پہلو ہیں وہ تمام اجاگر نہ کریں سر، اصل میں وقت اور آگے بڑھ جائیں. جی وقت بہت محدود ہوتا ہے کہ جی 40,000 لوگ تو کہیے بھائی یہ 40,000 لوگ کیسے، کب سے کب تک، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا کھانچہ کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ کھانچہ یہ ہے کہ ایک منظور شدہ کمپنی کے امبریلا میں کہ ہوں گے جو کہ زائرین کو لے کر جایا کریں گے. میں آپ کو لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب وہ کمپنی کھولیں گے؟ بابا محسن نقویت کا تو یہ بیان ہی نہیں ہے، یہ تو وزیر مذہبی امور کا ہے نہیں، نا. میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ فیسیلیٹیشن تو کسی کو دی جائے گی نا. بی ایک کمپنی نہیں، ظاہر ہے 8 9 10 12 کمپنیاں ملیں گی، ان کی لائسنسنگ ہوگی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سفارشیں، نہیں، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا سر کہ اگر لگیں گی سر، لیکن اگر اچھی بات نہیں ہے کہ رجسٹرڈ کمپنی کے کیا وہ جو رجسٹرڈ کمپنی جائے گی اس کے قوانین میں یہ شامل ہوگا کہ فرض کرو وہ 200 بندے لے کر گئے، ان 200 بندوں میں سے 2 بندے مسنگ ہوئے تو کتنا جرمانہ ہوگا؟ سر یہ ہونا چاہیے نا، مطلب یہ ایس او پی ہونا چاہیے. آپ کو پھر اگر ایک بات کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے تمام پہلو ڈسکس کریں نا. بالکل. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکار کی رجسٹرڈ کمپنی جس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ زائرین کو زیارتوں پر لے کر جائے، فرض کیجئے وہ 200 زائرین لے کر جاتی ہے اور واپس 198 آتے ہیں، تو کیا اس کمپنی کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے؟ لائسنس منسوخ ہوگا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی کہ میاں باقی 2 بندے کہاں ہیں؟ نہیں سر، ہوگی سے کیا مطلب ہے، ہونی چاہیے نا. پھر اس پہ یہ ہونا چاہیے نا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ کوئی سوال اٹھائیں تو جواب بھی خود میری بدقسمتی سے میں ذات کا رپورٹر ہوں، میری مجبوری ہے جب آپ میرے سامنے کو مسئلہ رکھیں گی تو میں اس کے ہر پہلو سے اس کو دیکھنا چاہوں گا. یہ میری مجبوری ہے، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ جب وہ کمپنیز لانچ ہوتی ہیں تو اس کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایس او پی تیار نہ کیا جائے. محسن نقوی صاحب اتنے ایفیشینٹ وزیر داخلہ ہیں ماشاء اللہ سے، اور وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، کرکٹ سے لے کے وزارت داخلہ کے امور تک. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب یہ تو آگے آنے والی چیزوں میں ڈیولپ ہوگا. لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، ہماری جو پی آئی اے تھی، ہم نے کئی دفعہ اس کے اوپر ذکر کیا، مطلب کبھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے تھے، کبھی کسی اور کو لیز پہ دے دینے کی بات کرتے تھے. لیکن اب ایک تو پازیٹیو خبر یہ ہے کہ برطانیہ نے ہماری ایئر لائن کے اوپر سے پابندی ہٹا دی ہے. لیکن اسی کے اگلے پیرائے میں ہمارے آج جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جی یہ غلام سرور صاحب اور خان صاحب نے اس کو قبرستان تک پہنچا دیا، اور اس کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ آپ کابینہ کرے گی کہ جی انکوائری ہوگی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ معذرت کے ساتھ، چلے انہوں نے تو قبرستان میں پہنچایا، لیکن جو ماضی میں ادوار رہے ہیں خود نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے، وہ کون سے کوئی بہت اچھے رہے. ابھی میں نام نہیں لوں گی ایک منسٹر صاحب کا جن کے دور میں نون لیگ کی حکومت میں خود پی آئی اے کے جہاز کے اندر ڈرگس جو ہے وہ جا رہی تھی اور وہ پکڑی گئی تھی. تو وہ کون سا دور تھا؟ وہ کوئی قبل مسیح کا دور تو نہیں تھا. میری تقریر لمبی ہو گئی، سوری معذرت چاہوں گی. ایسا کیجئے کہ انکوائری کا آغاز کرتے ہیں کہ قائد اعظم جو اس ملک کے بانی تھی، سر قائد اعظم پہ چلے گئے، جب ایمبولینس تھی تو وہ رک گئی تھی راستے میں، وہاں سے انکوائری کا آغاز شروع کرتے ہیں تو ہی پھر آپ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے قائد اعظم کی ایمبولینس کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کیا غلام سرور خان نے، میں کو خواجہ آصف کا ترجمان نہیں ہوں، اس کا جواب دیں میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، کیا غلام سرور خان نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا تھا کہ پی آئی اے کے پائلٹوں کی اتنے فیصد کی ڈگریاں جعلی ہیں، اور ان میں سے بہت ساروں نے امتحان بھی خود نہیں دیا بلکہ ان کی جگہ کسی اور نے بیٹھ کے امتحان دیا تھا. Is it correct؟ جہاز کیسے اڑاتے ہیں پھر آپ کے خیال میں؟ پہ تو میں ان کے بیان کی بات کر رہا ہوں، اور میری اس سے ڈبل بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس وقت ٹی وی پر بین تھا کیونکہ حکومت تھی بہت جمہوری. عمران خان قائد جمہوریت اس وقت وزیر اعظم ہوتے تھے، اور میرے پہ ٹی وی پر نظر آنے پر پابندی تھی. ٹھیک ہے جی، مکروہ تھا میری صورت ٹی وی اسکرین کے لیے. تو میں یعنی پرنٹ کے زمانے سے ایک گیلری لکھتا ہوں قومی اسمبلی کی کارروائی کی. تو میری بدقسمتی ہے کہ میں نے غلام سرور کے اس بیان کو پریس گیلری میں بیٹھ کر سنا تھا، اور اس کے دوسرے دن ہی میرا کالم ریکارڈ پہ ہے کہ بدقسمتی سے
برطانیہ اور امریکہ اور یورپ وغیرہ میں جو پارلیمان ہیں ان کو ہمارے طرح کی 2 نمبر پارلیمان نہیں سمجھا جاتا. وہاں پہ پارلیمان کو انتہائی ذمہ دار ادارہ بنا جاتا ہے اور پارلیمان میں دی گئی اسٹیٹمنٹ کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب پاکستان کی سول ایویشن ایجنسی کا نگہبان وزیر جب قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہو کر یہ بیان دے گا تو آپ کا خیال ہے برطانیہ کیسے رسپانس کرے؟ بالکل صحیح. تو کم از کم اس کا حساب تو ہونا چاہیے نا. خالی یہ کہہ دینا کہ چونکہ مسلم لیگ نواز جو آپ کو پسند نہیں ہے مجھے بھی ویسے پسند نہیں ہے، یہ مجھے مطلب پی ٹی آئی بھی پسند نہیں ہے، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. وہ یہ کہ چونکہ ان کے دور میں ایک واقعہ تو اس کی بھی ہونی چاہیے، تو میں کروں پھر قائد اعظم تو شروع کر لو، کم نہ ہی کرو پھر. نہیں انہوں نے یہ کر دیا تو انہوں نے وہ کر دیا، بات تو برابر ہی ہے نا. لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں موازنہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی سے تو کہیں تو حساب لینا کہیں سے شروع کیا جائے. وہ کہیں عمران خان ہی ہے. چلے میں سمجھ گئی آپ کی بات. اچھا اس کے علاوہ کوئی نہ کرے. نہیں مطلب میرا تو یہ ہے کہ سب کا ہونا چاہیے، بری بات نہیں ہے. بی بی اس سے پہلے نااہل قرار دیا تھا نا، تیسری مرتبہ تھا جو یعنی کس وزیر کو؟ نواز شریف صاحب کو. اس کو ذلیل و خوار کرتے رہے نا روزانہ بلا کے. تو 2 سال سے جیل میں ہی ہے نا سر، ان کی تشفی نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا ہم یہ عمران خان نواز شریف والی لڑائی نہیں لڑتے شو کا مطلب نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نہ اس صورت میں بھی اس کو بھی بالآخر ہر مقدمے میں بری کر دیا گیا، ان کی صورت میں بھی ایسے ہوگا اور دیکھنے. لیکن وہ تب ہوگا جب کوئی بات چیت کا ماحول یہ بننے دیں گے. ماحول خود ہی بنے گا. یہاں پہ کبھی اگر اشرافیہ کو جس دن سزا ہونی شروع ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے ان کے لیے ان کو ہر طرح سے بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے، اور اس سے یہ تو پھر بھی چلیں جیلوں میں رہے یا جلا وطن رہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی دے دینے کے کو 44 یا 45 سال بعد پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں کیا، تو غلطی ہو گئی. یہ عالم ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بات کرتی ہیں انصاف کی اور اس کی. نہیں میں تو انصاف کی باتیں نہیں کرتی. اس ملک میں 2 نمبر کی باتیں ہیں، چھوڑا کریں کوئی. اور ہم لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا اتنی نصابی، اتنی کتابی اور اتنی 2 نمبری ہوتی ہیں. نہیں سر پھر کیا باتیں یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. اس جنگل میں آپ اس طرح کی باتیں کریں جیسے ہر چیز بڑی سوچ چل رہی ہے. نہیں سر دیکھیں اچھا پریڈکٹ کرنا چاہیے لیکن کم از کم اچھی سوچ تو رکھنی چاہیے نا. اچھا چلے میں ایک سوال نہیں میں آپ کی سوچ کی بات نہیں کر رہی. اچھی سوچ رکھنی چاہیے. میں آپ کے سامنے اگر حقائق بیان کریں تو گندی سوچ ہوگی. نہیں پھر تو سر ڈیموکریسی ہونی نہیں چاہیے نا. لیکن بحث ہم کہیں اور لے گئے. مجھے ایک سوال ہے آپ کے ملک میں. نہیں تو پھر رکھا ہوا کیوں ہے نام خدا کا واسطہ؟ نہیں ہم نے پھر ڈیموکریسی نام کیوں رکھا ہوا ہے یہ کہ ہم فراڈ ہیں. ہم 2 نمبر کیا جیسے کہتے ہیں اصلی بناسپتی گھی سے بنے پٹورے. اچھا ٹھیک ہے. اور چوتھی مرتبہ جو ہے وہ گرم ہوا ڈالڈا کا گھی ہوتا ہے جس میں بھٹورا. سر چوتھی دفعہ کم بتا رہے ہیں آپ، کم بتا رہے ہیں. اچھا ابھی آپ نے بات کی ہے، ابھی بات چیت کی نا. میں پھر چلتے چلتے پھر آپ کہیں گے پی ٹی آئی کا ذکر لے آتی ہے. بات چیت انہوں نے کہاں کرنی ہے؟ ہر دوسرے دن تو ایک کرپشن کا اسکینڈل آ جاتا ہے. وہ 25 ارب روپے کا ایک نیا مسئلہ وہاں پہ کھلا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں. اس کی بھی اس کے بارے میں بھی تفصیلات پتہ نہیں ہے. انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی کوئی، اس پہ نیب بھی متحرک ہے. میں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. چلیں اس سے میں اس ملک میں کرپشن کے موضوع پر چھپی ہر گفتگو کو، ہر خبر کو بےہودہ، ناکارہ اور لا یعنی شمار. اچھا اب پھر ایک مسئلہ ہے، چلیں کرپشن کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن یہ ان کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، خان صاحب کی بہن، وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جی خان صاحب کی جان خطرے میں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ مجھے تو کیوں نہیں، یہ تو ان کو کس وجہ سے خطرے نہیں، تو ان کو بتانا چاہیے نا کہ ان وجوہات کی بنا پر. وہ کہہ رہی ہیں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، نہ وہ اخبارات یہ خوب قید تنہائی ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ سہولیات کیا ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہی ہیں نہ اخبار ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ ان کو کمرے سے باہر نکلنے دیتے ہیں جیل سے، نہ چہل قدمی کرنے دیتے ہیں. یہ تو ان کا کلیم ہے نا. ہاں ابھی تو کل ہی ان کی بیرسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ان کی باقی 2 بہنوں سے تو ہوتی ہے ملاقات، اور پھر انہوں نے لسٹ بھی کوئی اپروو کی ہے سینیٹرز کی. تو جتنے بھی جیل میں ہیں لوگ، مقصد یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری دانست میں تو کسی بھی اعلیٰ سطح کا جو سابق وزیر اعظم رہا ہو
وہ عزت کا مستحق ہوتا ہے. یہ اچھا، میری ذاتی رائے ہے. یہ میری ذاتی رائے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے اڈیالہ جیل کے کتنے قیدی جو ہیں ان کو یہ سہولیات ان ہے. کو وہ سہولیات میں ملتی اسی ہیں سوال پہ نا سر مجھے سوال جس کی کا اجازت علیمہ بی بی جو ہے طلبگار ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جتنی مرتبہ جیل میں رکھا گیا, چلے ان کی باقی لیڈرشپ تو چھوڑ دیں جس حال میں رہی, نواز شریف صاحب کو کتنی فیسلٹیز دی جاتی تھی, وہ جتنا ٹائم بھی رہے جیل میں, مطلب سعودیہ یا ادھر ادھر جانے سے پہلے ان کو کتنا کوئی سہولت ملتی تھی جو خان صاحب کی سہولیات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی ان کو بھی بہت کافی برے حالوں میں رکھا گیا تھا. اور اس کو چھوڑے میں نے ابھی رپورٹنگ کا آغاز کر رہا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو کو جیل میں وہ اپنا دانتوں کا معائنہ کروانا چاہ رہے تھے. وہ ہمیشہ شروع سے جوانی سے ڈاکٹر ظفر نیازی مرحوم ایک ہوتے تھے ڈینٹسٹ بہت مشہور, بعد میں اسلام آباد میں ان کا بہت بڑا کلینک بھی تھا جہاں پہ بیگم بھٹو رہا کرتی تھیں جب ان کے خلاف مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپیل جی. تو انہیں خالی اپنے دانت کے معائنے کے لیے 3 دن بھوک ہڑتال کرنا پڑی تھی ذوالفقار علی بھٹو. حکومت کو یہ مجبور کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر نیازی آ کر میرے دانت کا معائنہ کرے. تو دانت کا درد تو غالباً اتنا زیادہ خوفناک مرض نہیں ہوتا کہ جو جان لیوا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, شاید, میں تو میڈیکل کو نہیں جانتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں تو خان صاحب کے لیے اتنا برا ماحول نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کے لیے ہی اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی برا جیل میں ماحول ہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تھا, جتنا نواز شریف کے لیے تھا. اور مطلب جیل کو جیل سمجھنا چاہیے, جیل ہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا اپنا خیال ہے, اور ان کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ پاگل ہوگا جو ان کی جان کو خطرے میں ڈال کے انہیں شہید بنائے گا. اس کے بعد تو پھر وراثت کا سلسلہ ایسا چلے گا. بھٹو صاحب کو پھانسی لگایا تھا نا, تو ابھی تک سندھ میں کون برسر اقتدار ہے؟ پیپلز پارٹی. اور پاکستان کا صدر کون ہے؟ تو اگر کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ. نہیں تو ان کی وراثت میں سے تو کوئی سیاست میں نہیں آئے گا نا. یہ تو باقی ارے وہ آج کل باتیں نہیں ہو رہی ہیں قاسم بھائی اور سلمان بھائی. قاسم بن سلیمان آپ نے نام رکھا تھا پچھلی بار. قاسم بن عمران. بالکل اور سلمان. بالکل. بہت بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلا, بہت سے ٹاپکس ہیں جو رہ گئے, لیکن چلے اگلی نشست کے لیے چھوڑتے ہیں. نصرت جاوید صاحب کے ساتھ یہ دلچسپ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.